ایمان لانے والا تھا، اس کا دل نرم پڑ گیا تھا، ان نرم الفاظ کی وجہ سے اس کی دل کی سختی دور ہو گئی تھی، لیکن اس نے حامان سے مشورہ کر لیا، جو غلطی اس سے ہوئی، حامان اس کا وزیر تھا، اس نے مشورہ کر لیا تو اس نے اس کو پٹی پڑھائی اور غلط ٹریک پر چلا دیا اور وہ ایمان نہ لا سکا۔ لیکن الفاظ نرم جو ہوتے ہیں نا، یہ قرآن کا جو طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ نرم ہوں تو کتنا بڑا سخت دل ہو اس کے اوپر اثر کرتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے اسلام کی طرف، وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہماری تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تیغودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا، وہ تاتاری قوم کا بڑا سردار تھا اور پوری ایک سلطنت چل رہی تھی، اور ایک خراسان کے ایک بزرگ جو ہے نا تبلیغ دین کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو تیغودار خان نے جب دیکھا ان کی داڑھی کو تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے تمسخر کے طور پر اس نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس کا کتا تھا، تو اس نے اس اللہ کے بزرگ کو، ولی کو یہ گزارش کی، اس نے یہ کہا تمسخر کے طور پر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا چیز ہے مذاق اڑانا، اچھا، کہ یہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ الفاظ دیکھیں کس لیول کی جو ہے نا تکبرانہ جملے ہیں، لیکن آگے نرمی کا لیول کیا تھا۔ اللہ والے بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں بھی اپنے رب کا گویا کہ ایک کتا ہوں، میں بھی اپنے رب کا ایک بندہ ہوں، اگر میں اپنے رب کو اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی عبادت سے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میری داڑھی کے بال اچھے، اور اگر میں راضی نہ کر سکوں اپنے رب کو تو پھر تمہارے کتے کی دم کے بال اچھے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ تیغودار خان اس کے دل کے اندر ایک نرمی سی کیفیت پیدا ہوئی، اس کا اندر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اس نے کہا حضرت آپ اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں نا، تھوڑا قیام فرمائیں۔ تو وہ خراسان سے چونکہ آئے تھے تو انہوں نے قبول فرما لیا، ان کا تو مقصد ہی اس کو تبلیغ دین کرنا تھا، قرب حاصل کرنا تھا، قریب جائیں گے تو اس کو بتا پائیں گے، اپنے اخلاق کے، اپنے رویے کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر پائیں گے۔ تو آپ نے قبول کر لیا، تو 2-4 دن حضرت نے وہاں گزارے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، رویہ، اطوار تیغودار خان نے دیکھا تو اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ اگر اسلام یہ ہے، اگر اسلام یہ ہے تو پھر میں بھی اسلام کو قبول کرتا ہوں، میری پوری قوم بھی اسلام کو قبول کرتی ہے، پوری سلطنت، تاتاری قوم، پوری کی پوری قوم تیغودار خان کے ساتھ۔ یہ وہ افراد تھے کہ جو اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے والے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، یعنی ایسے ان کا ذہن تھا، ایسی سخت قوم، لیکن ایک فرد، ایک اللہ والے، ایک بزرگ اور ایک میٹھا جملہ، نرمی، کیا بہترین رنگ لے کر آئی کہ ہلاکو خان اور پوری تاتاری قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے۔ اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں نا، اصلاح کسی کی اپنے تیکھے لہجے سے اصلاح نہیں کر سکتے، ہمیں کسی کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر شائستگی لانی پڑے گی، ہمیں نرمی لانی پڑے گی، ہمیں اپنے اندر یہ سختی کو دور کرنا پڑے گا، پھر ہم کسی کی اصلاح کریں گے۔ آپ کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، دیکھیں مجھے ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا، اس نے کہا بھائی سختی سے تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، کوئی اگر مجھے سختی سے کہے نا کہ تم یہ کام کر لو، بعض ہوتے ہیں نا جو ٹھوس رہے ہوتے ہیں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو اس نے کہا بھائی سختی تو میں برداشت، حالانکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے کہا جی میں برداشت نہیں کرتا۔ دوسری طرف آپ، حالانکہ ایک بندے نے اسے اچھی بات بتائی، اس کو مثال کے طور پر اس کو داڑھی رکھنے کا کہا، لیکن وہ جس سختی سے کہا نا، اس نے کہا ایسے تو میں قبول ہی نہیں کرتا، ایسے تو بات میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ آپ ایک طرف نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اسے اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ 100% بہترین نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا انداز کیا ہے؟ نرمی ہے یا سختی ہے؟ سختی سے تو آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جھمگٹا، یہ عاشقانے جو آپ کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، یہ آپ کے قریب نہ ہوتے۔ آپ خود سوچیں نا، ہمارے لیے کتنا اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ ہم نرم ہو جائیں، ہماری طبیعت نرم ہو جائے۔ تو آپ جب نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی کو لے کر آئیں۔ نرمی کو لے کر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا بہترین ہمارا یہ معاشرہ ہوتا ہے۔ عدنان بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو چلے کسی کی اصلاح کی بات ہوئی نا، تو معاشرے میں بھی نرمی کی تو ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے، اس کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا نا، معاشرے میں بھی نرمی کی ضرورت ہے یا بس بھیڑ چال چل رہی ہے، سارے چل رہے ہیں بھائی، جدھر جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب، نرمی کی یقیناً معاشرے میں بڑی ضرورت ہے، بلکہ معاشرے سے پہلے ہر گھر کے اندر جو ہے نا وہ نرمی کی ضرورت ہے۔ اولاد کے لیے والدین کو نرم دل، نرم خو اور نرم مزاج ہونا چاہیے، اور یہی رویہ، یہی معاملہ اولاد کا جو ہے وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ فی زمانہ چونکہ دین سے دوری ہے، اس لیے میں ایک ایسے جو ہے وہ نوجوان کو جانتا ہوں جو اپنے تئیں، ایک بار اس سے گفتگو ہوئی، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو اس کا یہ ذہن تھا کہ میرے والدین جو ہے نا وہ میرے دشمن ہیں اور میری ترقی کے اندر رکاوٹ ہیں۔ ایک عرصے تک وہ مطلب بہت دیر تک اس نے اپنی کہانی سنائی، اور پھر شاہ صاحب جو ایک بندے کو جھنجھوڑنے والی بات ہے نا، اور مجھے بڑا جو ہے نا وہ شوق لگا جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے جوڈو کراٹے سیکھے، کس لیے؟ تاکہ میں اپنے باپ سے بدلہ لے سکوں، وہ جو مجھے مارا کرتا تھا، اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ میری ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، اور وہ مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، میں چونکہ چھوٹا تھا برداشت کیا کرتا تھا، اب میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے اسپیشل یہ جو ہے نا وہ سیکھا ہے تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ تو مجھے بتائیے، میں پھر اس نے مزید آگے گفتگو، یعنی اس حد تک اخلاقی گراوٹ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے کہ میں اب اپنے باپ کو ماروں گا، وہ مجھے مارا کرتا تھا، یا میں اپنے بڑے بھائی کو ماروں گا، وہ مجھے مارا کرتا تھا، یا میں اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھاؤں گا، وہ اس طرح کا میرے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتی تھی۔ تو یہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی کہ آپ نے اولاد کو ایسا کر دیا
اس کے اندر والدین کے لیے بھی جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے. لیکن اگر والدین نے برا کیا ہے, مان لیا جائے بفرض محال یا اس کو ایک درجہ نیچے آ کر تسلیم کر لیا جائے, تو اولاد کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ حدیث پاک میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین تجھ پر ظلم کریں پھر بھی تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی والا معاملہ ہے, بدتمیزی والا معاملہ, پھر بھی اس کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن یہ کون سا ایسا معاشرہ, کون سے ایسے دوست ہیں, کون سی ایسی اٹھک بیٹھک تھی جہاں یہ بیٹھ رہا ہے جنہوں نے اس کو یہ ذہن دے دیا کہ وہ اپنے والدین کو مارنے پیٹنے تک کے لیے تیار ہو گیا, اور باقاعدہ پلاننگ کر کے کئی سال جو ہے وہ اس نے اس فیلڈ کے اندر لگائے. اور اس طرح کی یہ تو ایک نوجوان تھا جو میرے پاس آیا, تو میں نے کوئی اس کا دوست میرے پاس لایا تھا, اس کو میں نے بہت سمجھایا, اور پھر اللہ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے, وہ اپنی اس حرکت سے تو باز آیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا, لیکن اس حد تک گزر گیا. تو پہلے ملنے سے پہلے جو وہ کر چکا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی ذہن سازی کرنا یہاں جو ہے وہ والدین کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کس جگہ پر وہ جا رہا ہے, کیسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے, کس طرح کے افراد کے ساتھ جو ہے وہ اس کا چال چلن ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ والدین کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے. اور شاہ صاحب یہ صرف یہ ایک مثال ہے, ایک فرد ہے جو مثال کے صورت کے اندر ہمارے سامنے آیا. ایسے نہ جانے کتنے افراد ہوں گے. والدین کو بھی چاہیے نرمی کا مظاہرہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا ایک ذہن جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں, جیسے اللہ کے نے بیٹا عطا فرمایا, اب ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنا کے چھوڑنا ہے. اب بچے کا اپنا ذہن یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر کچھ پڑھا اس نے, اور پڑھنے کے بعد جو ظاہر سی بات اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پوری کرنی پڑے گی. اس کا اپنا ذہن جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننے کا نہیں, وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, اس کا جو رجحان ہے, دیگر اور چیزیں جو ہے وہ اسی چیز کی ہیں. تو اب آپ خام خواہ ظلم, زیادتی اور تشدد کر کے زور زبردستی نہیں بنوا سکتے آپ اس کو. اولاد کے ساتھ جب اولاد بڑی ہو جائے نا, تو پھر والدین کو چاہیے اس کو اچھے دوست کی طرح ٹریٹ کریں. بلکہ جو ہے وہ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب اولاد بڑی ہو جائے نا, تو پھر والد کو چاہیے اس سے دوستی کر لے. اور دوستی اس انداز میں آپ دیکھیں کہ جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنے دوست سے کر رہا ہے, جو اس کی جائز ہیں چیزیں, وہ اپنے والد کو نہیں کہہ سکتا. والدہ کو کہہ رہا ہے, والد کو کہنے کی ہمت نہیں ہے. کیوں؟ والد کو چاہیے وہ اپنی اولاد کو ایسا کرے, وہ اس کے ساتھ جو پرابلم ہے, جو مسئلہ ہے, وہ واقعی پریشانی میں ہے, لیکن اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ والد نے کبھی اس کو اتنا سپیس ہی نہیں دیا, اتنی جو ہے وہ اس نے اس کو ایسا کبھی سمجھایا نہیں. کبھی دیکھیں, ایک ہوتا ہے روٹین کے اندر آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک مطلب رویہ اختیار کیا ہوا ہے آپ نے, ایک یہ ہے کبھی اس سے ہٹ کے بھی کوئی کام نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنے بچے کو بلائیں, پاس بٹھائیں, اس سے کوئی پیار محبت کی بات کریں, کوئی اس کے جو ہے اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی الفت پیار محبت. اب باپ ہیں, والد ہیں, جو مہربانی اور شفقت آپ سے اس کو مطلوب ہے, آپ اسے بتائیں تو صحیح کہ بیٹا اس دنیا کے اندر اگر کوئی خیر خواہ ہے آپ کا, تو وہ آپ کا والد ہے, آپ کا باپ ہے. آپ مجھ سے کہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کی جو پریشانی ہے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ اس کو ریلائز تو کروائیں. اگر دیکھیں دوست سے کیوں کہہ رہا ہے, وہ اس کے ساتھ امید ہے کہ کوئی کھڑا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, دوست سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے باپ سے بات کرو, میرے والد سے بات کرو, دوست خود کیوں نہیں کہہ رہا, دوست کی والد سے اچھی سلام دعا. ہاں یہ بات ہے, یعنی آپ نے اس کو اتنا سپیس دیا ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست آپ سے یہ بات کر سکتا ہے, لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے دل کی بات, اپنی پریشانی, اپنا دکھ, اپنا درد یا اور کوئی جو پرابلم ہے وہ آپ سے کہہ سکے. والد کو چاہیے اپنے رویے پر بھی غور کرے, اور جو اولاد ہے اس کو بھی چاہیے کہ والد آپ کا مہربان ہے, شفیق ہے, آپ پر جو ہے وہ شفقت مہربانی کرنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے پال پوس. ایسے تو اولاد سر پر چڑھ جاتی ہے نا جی, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو سر پر چڑھ جائے گی اولاد, تو پھر ہم کیا کریں گے. کیا صاحب دیکھیں, سر پہ چڑھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ اگر زیادہ فری کر لیں اولاد کو, تو پھر اولاد سر پر چڑھ جاتی ہے. یعنی کچھ فری کرنے کی تو آپ بھی قائل ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے, وہ جو کچھ جس کی شریعت اجازت دے رہی نا, ہم بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے نا وہ سر پہ چڑھانے والی بات ہے, آپ کا اپنا بچہ ہے, دیکھیں آپ جتنی اس کے ساتھ نرمی, پیار, محبت, شفقت والا معاملہ کریں گے اتنا وہ آپ کے لیے اچھا ہے. اور دیکھیں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے, جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بھی ہے. آپ جب گھر میں ہوتے تھے نا, اور خود جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ باہر جو ہے نا آپ جو کچھ بھی ہیں, لیکن جب آپ گھر میں آئے نا تو بچوں کے ساتھ بچے بن جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ کرام علیہ مردوان, وہ جیسے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ کرالنگ کرتے ہیں نا ایسے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور با صحابہ کرام علیہ مردوان سے ثابت ہے, وہ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کو بچے کو اوپر بٹھا لیا ہے, اور ایسے بچوں والے انداز میں بالکل بچے کے ساتھ بچہ بن جانا, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آگے چل کے بہت فائدہ دے گی. دیکھیں یہ جو ہم فی زمانہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جنریشن گیپ کا, کہ جی وہ جو آپ جہاں کی باتیں کرتے ہیں وہ تو زی جنریشن ہے اور فلاں جنریشن ہے اور فلاں جنریشن ہے, ان کا معاملہ ہی جدا ہے, وہ آسمان پہ کمند ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں اور آپ فلاں کی باتیں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بات یہ ہے دین اسلام میں اللہ تبارک تعالی نے وہ وسعت, وہ گہرائی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک وہ گہرائی رکھی ہے کہ
کہ زمانہ کوئی بھی ہو جی دین اسلام کی جو تعلیمات ہے نا جو 1400-1500 سال پہلے تھی آج بھی وہ اسی طرح پر اثر ہیں. ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں. بات یہ تجربہ کر کے پھر بندہ بولے نا میں نے حضور کے فلاں اخلاق اپنائے جی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور زمانے میں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملے گی, کیونکہ ہمیں جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے وہ ہے حسن اخلاق کا, پیار کا, محبت کا. اور اس طرح وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جان لینے کے لیے آیا کرتے تھے, حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن بن کے آیا کرتے تھے, حضور کا انداز دیکھ کر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. جب بندہ ذہن بنا لیتا ہے نرمی کا اور سمجھانے کا تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے پر فضل و کرم فرماتا ہے.